बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। ये हमारा चैप्टर नंबर 9 पेज 53, इसका हमारा लास्ट पैसेज था। वन ऑफ द फर्स्ट रिकॉर्ड्स ऑफ फेमिन वाज कार्व्ड इन ग्रेनाइट बाय एन इजिप्शियन फेराओ। फेराओ जो है वो मिस्र के बादशाहों को फ़िरौन कहा जाता था। तो वो आपको कहता है कि वन ऑफ द फर्स्ट रिकॉर्ड्स, अगर आप कहत के बारे में जो इब्तदाई रिकॉर्ड हैं उनके हवाले से देखें तो मिस्र के एक फ़िरौन ने ग्रेनाइट पत्थर पर उसको कार्व्ड, उसको लिखवाया था। पत्थर पर लिखवाने को कहते हैं कार्व्ड। He said, उसने कहा, ड्यूरिंग माई रेन द नाइल हैज़ नॉट बीन इन द फ्लड फॉर 7 years। 7 सालों से दरियाए नील में कोई तोहियानी नहीं आई, कोई सैलाब नहीं आया। कॉर्न इज स्कार्स, स्कार्स का मतलब होता है रेयर, बिल्कुल नायाब हो जाना। और कॉर्न यानी गल्ला जो है, अनाज जो है वो बिल्कुल स्कार्स हो गया, कम हो गया, ख़त्म हो गया, नायाब हो गया। एंड फूड इज़ लैकिंग, और खाने की कमी वाक़ई हो गई। दोज हु रैन कैन नॉट इवन वॉक, जो भाग सकते थे वो अब चल भी नहीं सकते। द फूड बिन्स आर ब्रोकन ओपन एंड एम्प्टी, और जो खुराक के जो स्टोर के की हुई बिन्स थे, बिन्स का मतलब यहाँ पे बॉक्सेस भी हो सकता है, बड़े बड़े ड्रम भी हो सकते हैं। तो खुराक के जो डब्बे हैं, स्टोर्स जो हैं, जब उनको तोड़ा गया, जब उनको खोला जाता है, दे आर ब्रोकन ओपन एंड एम्प्टी, जब उनको खोला जाता है, तोड़ा जाता है, वो खाली होते हैं। इट इज़ द एंड ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ ख़त्म हो गई है। वी रीड इन द बाइबल ऑफ मैनी केसेस ऑफ फेमिन, हम कहत के बारे में बाइबल में भी, इंजील में भी बहुत सारे वाक़यात या बहुत सारे मामलात पढ़ते हैं। देयर वर 7 years ऑफ फेमिन इन इजिप्ट, मिस्र में 7 साल का एक कहत आया था। एंड द सराउंडिंग कंट्री साइड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जोसेफ, और यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में इर्द गिर्द के सारे इलाकों में, देही इलाकों में 7 साल तक ये कहत पड़ा था। Widespread disaster was only averted by the previous compulsory storage of food under Joseph's management during plentiful harvests. वाइड स्प्रेड डिज़ास्टर, ये जो बहुत बड़े पैमाने पर फैली हुई जो तबाही थी, इससे सिर्फ उस वक्त निपट लिया गया। एवर्टेड का मतलब है बचाया लिया गया। किसने बचाया? प्रीवियस कंपल्सरी स्टोरेज, जो कि माजी में लाजमी तौर पर खुराक को स्टोर कर लिया गया था अंडर जोसेफ्स मैनेजमेंट, यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से। ड्यूरिंग प्लेंटीफुल हार्वेस्ट, जब उनकी कसरत से उनके यहाँ काश्त हुई थी। मैंने भी आपसे बताया कि आपको बताया कल के लेक्चर में कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया था वाली मिस्र को, और उन्हें बताया था बादशाह को कि आप जो गल्ला है यानी जो गंदुम है उसको उनको बालियों में ही रहने दें, यानी उनको निकाला ना जाए, जैसे थ्रेशर ना लगाया जाए। और उनको फिर उन्होंने बड़े अच्छे वक्तों में, यानी जब बहुत अच्छी काश्त उनके यहाँ चल रही थी या बारिशें बहुत ज़ोरदार तरीके से चल रही थी, तो उन दिनों में वो उन्होंने बड़े पैमाने पर इस तरह से गल्ले को स्टोर कर लिया था, बहुत कसरत से। प्लेंटीफुल हार्वेस्ट का मतलब बहुत कसरत से होने वाली जो काश्त थी उसको पहले ही उन्होंने ज़ख़ीरा कर लिया था। Egypt was saved from famine by this national effort, और मिस्र को इस तरह कहत की सूरत हाल से बचा लिया था, कौमी कोशिश से बचा लिया गया था। बट मैनी पीपल इन द सराउंडिंग कंट्रीज वर लेफ्ट हंग्री, लेकिन जो आसपास के इलाकों के लोग थे, इर्द गिर्द के ममालिक के जो लोग थे, वो यकीनन भूखे रह गए थे। जोसेफ्स ओन ब्रदर केम टू इजिप्ट फ्रॉम पैलेस्टीन टू बाय ग्रेन, और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो अपने भाई थे वो भी मिस्र आए थे फ़लस्तीन से, उनसे गल्ला ख़रीदने के लिए। जब आप सूरह यूसुफ पढ़ें और उसका तर्जुमा पढ़ें कुरान पाक में, तो आपको ये सारी डिटेल जो है वो उसमें दी गई हैं कि वही जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई जिन्होंने उन्हें कुएं में डाल दिया था और अपने वालिद को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को आके कहा था कि यूसुफ को जो है भेड़िया खा गया, और झूठ मूठ कैसे खून लगा कर ले आए थे उनकी शर्ट पे। तो वही यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं वो मिस्र के बादशाह बन गए हैं, वज़ीर ख़जाना बने हुए हैं, और उन्हीं से ये उनके जो भाई हैं वो गल्ला ख़रीदने के लिए फ़लस्तीन से मिस्र आए थे। तो ये सारा वाक़या इस पैसेज में इन्होंने समो दिया है। फ्रॉम द बर्थ ऑफ क्राइस्ट टू अबाउट 1800, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1800 तक, सन 1800 तक, देयर आर रिकॉर्ड्स ऑफ फेमिन इन यूरोप इन 350 डिफरेंट ईयर्स। यूरोप में कई कहत, कई फेमिन, कई फेमिश, कई कहत, कई ऐसे कहत जो वहाँ पड़े थे 350 मुख्तलिफ सालों में।
famine every 5 years, یعنی ہر 5 سال کے بعد ایک قحط پڑتا تھا. In England during the same period there was at least one major famine every 10 years, اور انگلینڈ میں تقریباً اسی دور میں ہر 10 سال کے بعد کم از کم ایک بہت بڑے پیمانے کا ایک بڑا قحط جو ہے وہ پڑا کرتا تھا. These were general famines, یہ ایک بہت عام قسم کے قحط تھے. When a large area of the country was affected, جب ملک کا ایک بہت بڑا علاقہ جو ہے وہ متاثر ہوتا تھا. But there were many more local famines, لیکن مقامی پیمانے پر وہاں کئی چھوٹے موٹے قحط جو ہیں وہ پڑا کرتے تھے. We can get some idea of these famines from our folklore. Folklore کہتے ہیں فوک ٹیلز کو, مطلب علاقائی کہانیاں. اس طرح کے جو قحط تھے ان کی ہمیں اس طرح کی کہانیاں یا اس طرح کی واقعات جو ہیں ہمیں وہاں کی فوک لور میں, فوک ٹیلز میں, یعنی علاقائی کہانیوں میں اس طرح کے قحط کا ذکر ہمیں ملتا ہے. The stories of Robin Hood often involve local food shortages, with Robin helping with transport of food, robbing the rich to feed the poor, or poaching for them from the royal forest. اور یہ رابن ہوڈ جو ہے بہت فیمس ہے. تو رابن ہوڈ جو ہے اس کی کہانیاں, ان سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی خوراک کی کمی جو ہے وہ واقع ہوتی تھی. اور رابن جو ہے یہ بیسیکلی ایک ڈاکو تھا, اور یہ کیا کرتا تھا, یہ ہیلپ کیا کرتا تھا وتھ ٹرانسپورٹ آف فوڈ, کے خوراک پہنچایا کرتا تھا. کن کو؟ رابنگ دا رچ, امیروں سے کھینچ کے چھین کر, ٹو فیڈ دا پور, غریبوں کی مدد کرنے کے لیے. عام طور پر موویز میں اس طرح کی جو ہیں وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں. اور پوچنگ فار دیم فرام دا رائل فارسٹ, اور شاہی جو ہم کہتے ہیں کہ شاہی باغات یا جنگلات جو ہیں وہاں سے وہ ان کو, پوچنگ کا مطلب ہوتا ہے بلا اجازت, بغیر اجازت کے وہ خوراک جو ہے ان سے, یعنی ان کو لے کے شاہی خاندانوں سے بلا اجازت چھین کر, بلا اجازت سے مراد یہ ہے کہ ان سے چھین کر ان کے شاہی بندوں سے, اور یہ غریبوں کی مدد کے لیے وہاں پہ پہنچایا کرتا تھا. نیکسٹ پیسیج ہے, بٹ فیمنز ان یورپ ہیو بین مچ لیس سیریس دین ان ادر پارٹس آف دا ورلڈ. لیکن دنیا کے دوسرے حصوں کی نسبت جو یورپ میں پڑنے والے قحط تھے وہ ذرا کم سیریس ہوا کرتے تھے, کم کریٹیکل یا کم سنگین ہوا کرتے تھے. چائنا ہیڈ 90 میجر فیمنز ان 1 سینچری. چائنا میں ایک صدی میں تقریباً 90 بڑے قحط پڑے. 9.5 ملین پیپل پیرشڈ ان اے سنگل فیمن. پیرشڈ کا مطلب ڈسٹرائڈ, اینڈڈ, اور تقریباً وہ کہتا ہے کہ 95 لاکھ لوگ جو ہیں, 90 یہ اس میں ہے 9.5 ملین, یعنی 95 لاکھ تقریباً جو لوگ ہیں وہ ایک ہی سنگل فیمن میں, ایک ہی قحط میں مارے گئے. وچ سویپٹ نارتھ چائنا ان دا لاسٹ سینچری, جو کہ پچھلی صدی میں شمالی چائنا میں, شمالی چین میں پڑا. دا رشین فیمن ان 1921 to 22 killed several million people. اور روس میں جو 1921-22 میں پڑنے والا جو قحط تھا اس میں تقریباً کئی لاکھ لوگ جو ہیں وہ مارے گئے. 10 million died in the Great Famine of Bengal 1969 to 70. اور بنگال میں جو 1969-70 میں پڑنے والا ایک بڑا قحط تھا اس میں تقریباً 10 لاکھ فاقے سے مارے گئے. As recently as 1942 in Bombay, 1 million starved to death. تقریباً 1942 میں حال ہی میں بامبے میں پڑنے والا جو قحط تھا اس میں تقریباً 10 لاکھ جو لوگ ہیں وہ بھی مارے گئے. سوری, یہ ہم نے جو بنگال میں پڑھا ہے 10 ملین تھے تو یہ 1 کروڑ ہو گئے, اور جو بامبے تھا اس میں 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. when the rice crop failed, جب ان کی چاول کی فصل تباہ ہوئی تھی. In India in 1964-65 there was the worst famine of the century. 1964-65 میں پڑنے والا جو انڈیا میں قحط تھا وہ صدی کا بدترین قحط تھا. worst بیڈ کی 3rd فارم ہے. owing to the failure of the monsoon کی خرابی کی وجہ سے یا اس کی کمی کی وجہ سے, and many countries gave aid on a large scale, اور کئی ممالک نے بڑے پیمانے پر ان کو امداد بھی دی, and tried to help, اور مدد کرنے کی کوشش کی. however, تاہم imported food could not solve the problem, اس سے مسئلہ حل نہ ہوا, اور یہ برآمد کی گئی جو جتنی بھی خوراک تھی اس سے ان کا مسئلہ حل نہ ہوا. if there had been enough available, the ports could not cope with all the ships bringing the cargo.
cargoes. اور اس نے کہا کہ جتنا بھی اس کی مدد کی گئی لیکن جتنا بھی درآمد شدہ ان کا غلہ تھا وہ اس سے مسئلہ حل نہ ہوا. اگرچہ مقدار کافی تھی خوراک کی لیکن جو ان کی پورٹس تھیں وہ کوپ اپ نہیں کر سکیں, وہ اس کو مینج نہیں کر سکیں. کوپ اپ مطلب مینج نہیں کر سکیں ان جہازوں کو, برنگنگ دا کارگوز, جو کہ سامان کو لاد کے لا رہے تھے. اینڈ ٹرانسپورٹ پرابلمز ور سو گریٹ, اور ان کے جو ترسیل کے معاملات تھے, ٹرانسپورٹیشن جو تھی, ان کے مسائل اتنے زیادہ تھے دیٹ دا فوڈ could not have been distributed to many of the isolated and hardest hit areas. اور جہاں زیادہ شدت کا قحط تھا, زیادہ کمی تھی خوراک کی, ان الگ تھلگ اور ہارڈر ایریاز میں خوراک تقسیم ہی نہ کی جا سکی. A year later, ایک سال بعد, India still faced an even worse threat of famine. اور ایک سال بعد بھی انڈیا کو ایک اور شدید ترین قحط کا سامنا کرنا پڑا. فیمن میں بی کازڈ بائی مینی تھنگس. اب اس کی وجوہات وہ آپ سے ڈسکس کرتا ہے, کہتا ہے کہ جو فیمن ہے, جو قحط ہے, اس کی کئی چیزیں ہیں, اس کی وجہ بن سکتی ہیں. اٹ مے بی دیٹ دیر آر جسٹ ٹو مینی پیپل فار دا اماؤنٹ آف فوڈ اویلیبل. کہ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کھانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو, ٹو مینی پیپل, بہت زیادہ لوگ ہوں, فار دا اماؤنٹ آف دا فوڈ اویلیبل, جتنی خوراک میسر ہے اس کی نسبت لوگ زیادہ ہوں. اٹ مے بی دیٹ کراپس ہیو فیلڈ ڈیو ٹو ڈیزیز. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں, یعنی پودوں کی بیماری کی وجہ سے, فصلوں کی بیماری کی وجہ سے. تھاؤزنڈز, ایون ملینز, ہزاروں بلکہ لاکھوں, ول ڈائی آف اسٹارویشن, یقیناً بھوک سے مر جائیں گے, بیکاز آف فیمنز کازڈ بائی لیک آف رین, کیونکہ زیادہ تر جو قحط ہیں وہ بارش کی کمی کی وجہ سے واقع ہوتے تھے. ان فیکٹ ان دا ورلڈ آف ٹوڈے, در حقیقت آج کے دور میں, ناٹ اونلی از دیر ناٹ انف فوڈ, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ناکافی خوراک ہی ناکافی ہے, بٹ ایچ ایئر دیر آر مینی مور پیپل ٹو ایٹ اٹ. مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہر سال لوگوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے. دا نمبر آف پیپل ان دا ورلڈ از ریپڈلی انکریزنگ رادر دین اے جائگینٹک سنو بال وچ ناٹ اونلی گیٹس بگر ایز اٹ رولز بٹ گوز فاسٹر ایز ویل. اس دنیا میں لوگوں کی تعداد ایک بہت بڑے سے سنو بال کی طرح ہے. سنو بال, اگر آپ نے کبھی وہ سنو فال دیکھی ہو, اور سنوئنگ کے ایریاز میں, سنوئنگ مطلب دیکھیں تو ایک بال اگر آپ بنا کے اس کی پھینکتے ہیں تو اس کے ساتھ مزید سنو جو ہے وہ اٹیچ ہوتی جاتی ہے, بڑی ہوتی جاتی ہے. تو انہوں نے ایک اس طرح یہاں پہ سملی دی ہے, تشبیہ دی ہے کہ اس طرح سے نہ صرف وہ سنو بال جو ہے وہ بڑی ہوتی جاتی ہے گھومنے کے ساتھ ساتھ, بلکہ زیادہ تیزی سے گھومتی ہے, یعنی لوگوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور بہت تیزی سے ہو رہا ہے. 500 million year ago the population of the world was very small. کہتا ہے کہ تقریباً 500 million یعنی 5 لاکھ سال پہلے تقریباً لوگوں کی آبادی جو ہے وہ کافی کم تھی. اس دنیا کی آبادی جو ہے واز ویری اسمال, بٹ سنس اٹ ہیز بین گریجولی انکریز, لیکن اس کے بعد یہ بتدریج بڑھتی گئی. انٹل بائی دا برتھ آف کرائسٹ, یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت, دا ورلڈ پاپولیشن واز اباؤٹ 200 to 300 million, کہ اس وقت 200 سے 300 ملین آبادی تھی اس دنیا کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ڈیٹ آف برتھ پہ. دا نمبرز ڈبلڈ بائی 1650, 1650 تک یہ تعداد ڈبل ہو گئی, دو گنا ہو گئی, اینڈ بائی 1815 ڈبلڈ اگین ٹو 1000 ملینز, یعنی اگر 200 تھے تو پھر وہ اس وقت 400 یا 500 ہوئے, اور اس کے بعد اب وہ 1000 ملین تک پہنچ گئی. ناؤ دا ورلڈ پاپولیشن از اوور 3000 ملین, اور اب وہ 3 ارب سے اوپر پہنچ گئی ہے. دا پاپولیشن از انکریزنگ ایٹ اے ریٹ, اور یہ آبادی اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے, اس ریشو سے بڑھ رہی ہے وچ وڈ, اس شرح سے بڑھ رہی ہے وچ وڈ ڈبل. دا نمبرز از انکریز ان اونلی 40 years. اگلے 40 سالوں میں اس کی تعداد یہ مزید 2 گنا ہو جائے گی. ٹریمینڈس پاپولیشن ایکسپلوژن از ٹیکنگ پلیس, اور بہت بڑا آبادی کا دھماکہ جو ہے وہ ہونے والا ہے. ٹریمینڈس کا مطلب ہیوج, جائگینٹک, اور ایکسپلوژن کا مطلب دھماکہ. از ٹیکنگ پلیس, اٹ ہیز بین کیلکولیٹڈ, اندازہ لگایا گیا, تخمینہ لگایا گیا ہے, دیٹ انلیس دا گروتھ از چیکڈ ان سم وے, جب تک کہ اس آبادی کو بڑھنے سے نہ روکا جائے, ود ان 2 or 3 centuries, 2 یا 3 صدیوں میں, دیر ول اونلی بی انف روم آن دا ارتھ فار پیپل ٹو اسٹینڈ اپ. اتنی جگہ رہ جائے گی اس دنیا میں کہ لوگ صرف اس پر کھڑے ہو سکیں گے, یعنی صرف اتنی زیادہ تعداد ہو جائے گی کہ لوگوں کی صرف کھڑے ہونے کی جگہ رہ جائے گی. دا مین ریزن فار پاپولیشن انکریز از ڈیو ٹو دا نمبر آف پیپل. اب اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ پاپولیشن انکریز کیوں ہو رہی ہے, تو از ڈیو ٹو دا نمبر آف پیپل ہو آر بورن ان اینی ایئر بینگ گریٹر دین دا نمبر ہو ڈائی.
مطلب شرح اموات جو ہے وہ کافی کم ہے، اور شرح لوگوں کی پیدا ہونے کی جو شرح ہے، جو ریشو ہے یا ان کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. دیٹ از دا ڈفرنس بٹوین دا برتھ ریٹ اینڈ دا ڈیتھ ریٹ، یعنی ان کی شرح پیدائش میں اور شرح اموات میں کافی ڈفرنس ہے، کافی فرق ہے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر ان دا UK دا برتھ ریٹ فار 1963 number of births as per 1000 population was 18.2 and the death rate یعنی number of deaths per 1000 population was 11.6. اگر صرف UK کی بات کی جائے تو 1963 میں جو شرح پیدائش تھی، یعنی شرح پیدائش کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں، 1000 کی تعداد میں یعنی پیدا ہونے والے لوگوں کی تعداد 18.2 اور شرح اموات یعنی مرنے والوں کی تعداد جو ہے وہ 1000 میں صرف 11.6 تھی. دا پاپولیشن از دیئر فور انکریزنگ گروئنگ ایٹ دا ریٹ آف 6.6 پر 1000 آف دا پاپولیشن. اس لیے پاپولیشن کی جو گروتھ ریٹ ہے یعنی ان کی بڑھنے کی جو شرح ہے وہ تقریباً 6.6 ہے 1000 میں. بچوں یہ ہمارا چیپٹر ہو گیا 55 پیج تک، اور آپ لوگ اپنے ایڈیمز جو ہیں نیکسٹ 5 جو ہیں وہ تیار کریں گے. آگے انشاءاللہ ہم اس کو کل کنٹینیو کریں گے. اللہ حافظ.